التمرین الثانی، یہ دوسری مشق ہے۔ اجعل کل تشبیہ من التشبیہین الآتیین مفصلا ثم مؤکدا ثم بلیغا۔ آنے والے شعر میں دو جگہ پر تشبیہ ہے، وہاں آپ نے ایک بار مفصل، پھر مؤکد اور پھر ان کو بلیغ بنانا ہے۔ وَكَأَنَّ ایماد السیوف بوارق، گویا تلواروں کا چمکنا بجلی ہے یا بجلیوں کی مثل ہے۔ وَأَجَاجَ خَيْلِهِمْ سَحَابٌ مُظْلِمُ، اور ان کے گھوڑوں کا جو گرد و غبار ہے وہ تاریک بادل کی مثل ہے۔ تو یہ ویسے مرسل ہے کہ ادات تشبیہ موجود ہے، تو آپ نے مفصل بنانا ہے۔ مفصل تب ہوگی جب وجہ شبہ موجود ہوگا۔ تو کأن ایماد السیوف بوارق فی اللمع وأجاج خیلہم سحاب مظلم فی السواد، یہاں ہم نے وجہ شبہ لگا دیا تو وہ مفصل بن گئے۔ مؤکد تب بنے گی کہ ہم ادات تشبیہ کو ہٹا لیں، تو پھر ہوگا ایماد السیوف بوارق فی اللمع وأجاج خیلہم سحاب مظلم فی السواد۔ بلیغ تب بنے گی کہ ادات تشبیہ کو ہٹا لیں، وجہ شبہ ویسے نہیں پڑا، تو ایماد السیوف بوارق وأجاج خیلہم سحاب مظلم، تو یہ تشبیہ بلیغ بن گئی۔ تیسری مشق ہے کہ آنے والے شعر میں دو تشبیہ ہیں، آپ ان کو ایک بار مرسل مفصل بنائیں، دوسری مرتبہ مرسل مجمل بنائیں۔ انا نار فی مرتقى نظر الحاسد، کہ میں حاسد کی نگاہ حاسد کی رسائی میں ماء پانی ہوں، نار آگ ہوں، ماء جار اور جاری پانی ہوں، مع الاخوان بھائیوں کے ساتھ۔ تو مرسل مفصل بنانا ہے، یعنی ادات تشبیہ بھی پائی جائے اور وجہ شبہ بھی آ جائے۔ تو انا مثل النار فی مرتقى نظر الحاسد فی الاحراق، جلانے میں، و مثل ماء جار مع الاخوان فی الصفاء، تو وجہ شبہ فی الصفاء لگا دیا، یہ مرسل مفصل بن گئی۔ پھر مرسل مجمل بنانا ہے، یعنی ادات تشبیہ بھی ہو لیکن وجہ شبہ نہ ہو۔ تو یہاں انا کالنار فی مرتقى نظر الحاسد و مثل ماء جار مع الاخوان۔ اور چوتھی مشق ہے کہ آپ آنے والی تشبیہ کو مؤکد مفصل بنائیں، پھر بلیغ بنائیں، جو کہ دو آدمیوں کے بارے میں شعر کہا گیا ہے جو لوگوں کے درمیان چغلیوں پر مشہور تھے۔ کشک مکسن، کہ وہ دونوں کینچی کے دو پرتوں کی مثل تھے۔ تجمعتما، جو جمع ہو جایا کرتے تھے، علا اوپر، غیر شیئن کسی چیز پر، سوائے تفریقہ کے۔ غیر اور سوا کو دونوں منفی کے حروف ہیں، ان کو کاٹ دیں، اس بات کلام بن جائے گا کہ وہ دونوں کینچی کے پرتوں کی مثل تھے جو جمع ہوتے تھے لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے پر۔ تو یہاں مؤکد مفصل بنانی ہے۔ مؤکد تبھی بنے گی کہ ادات تشبیہ کو ہٹا لے، مفصل بنے گی کہ وجہ شبہ لگا لے۔ ہما شقا مکسن فی التفریقہ تھے، وہ کاٹنے میں کینچی کے پرتوں کی مثل تھے۔ اور بلیغ بنانی ہے، ہما شقا مکسن۔ پانچویں مشق جو ہے وہ یہ ہے کہ کون تشبیہات مرسلۃ مجملۃ بحیث یکون فی کل مما یاتی مشبہا، آنے والے اسماء کو مشبہ بنائیں اور مرسل مجمل کی تشبیہ مکمل کریں، یعنی یہ اسماء مشبہ بنیں، آپ ان کا مشبہ بھی لگائیں اور ادات تشبیہ بھی لگائیں، تبھی تو یہ مرسل بنے گی، اور وجہ شبہ نہ ہو تاکہ وہ مجمل بنے۔ تو الماء پانی، اب اس کو ہم نے تشبیہ دی، تو الماء کالفضۃ
پانی چاندی کی طرح ہے۔ تو یہ کاف ادات تشبیہ ہم نے لگا دیا تو مرسل بن گئی، وجہ شبہ کو ہم نے ذکر نہیں کیا تو یہ مجمل ہے۔ القلاع کلے، القلاع کالجبال، الازہار مثل النجوم، الہلال کنون اللجین، چاندی کا بنا ہوا نون، کیونکہ پہلی رات کا چاند بھی نون کی طرح، جو حرف نون ہے لام میم نون، اس نون کی طرح ہی گول ہوتا ہے۔ تو الہلال کنون اللجین، چاندی کا، یا کنون الفدت، یا الہلال مثل نون الفدت یا کنون اللجین، چاندی کے نون بنے ہوئے کی طرح ہے۔ السیارۃ کالطائرۃ، الکریم کالغیث، کریم بارش کی طرح ہے، جس طرح بارش فائدہ دیتی ہے، کریم کی عطیات بھی فائدہ دیتے ہیں۔ الرعد کالاسد، یہ کڑک چمک شیر کی طرح ہے، دھاڑنے میں، آواز دینے میں۔ المطر کالحیات، بارش زندگی کی مثال ہے۔ آگے چھٹی مشق کہ آپ تشبیہات مؤکدہ بنائیں، اس طرح کے درج ذیل اسماء مشبہ بھی بنے، آپ ان کا مشبہ بھی لگانا ہے اور ان کو مؤکد بنانا ہے۔ مؤکد تبھی ہوگی کہ آپ ادات تشبیہ کو حذف کر دیں لیکن ساتھ وجہ شبہ لگائیں تاکہ وہ بلیغ نہ بن جائے۔ تو نسیم، بعد نسیم یہ نزاکت میں استعمال ہوتا ہے کہ کوئی چیز نازک ہو تو کہتے ہیں کلاموں کا نسیم فی الدقت والرقت، اخلاقوں کا نسیم، ہم نے ادات تشبیہ کو حذف کر دیا تو یہ مجمل بن گئی۔ اخلاقوں کا نسیم فی الدقت، نزاکت میں۔ ماء زلال، کلاموں کا ماء زلال فی الحلاوت۔ جنت الخلد، داروں کا جنت الخلد فی العیش، کہ رہنے میں یا رہنے کی جو لذات ہیں، فی لذات العیش، تو یہ جنت داروں کا جنت الخلد فی لذات العیش۔ برج بابل، القاہرۃ برج بابل فی کثیر اللغات، یا القاہرۃ برج بابل فی العلو۔ آگے در، تو اس کا ہم نے مشبہ لگانا ہے تو وہ الدم در فی اللمع، زہرۃ ناضرۃ، وجہ کا زہرۃ ناضرۃ فی اللمع، فی الحسن فی البہاء، کوئی بھی لگا دیں۔ نار موقدۃ، جلتی ہوئی آگ۔ شدت الحر فی السیف، نار موقدۃ فی الاحراق، جلانے میں وہ آگ کی طرح۔ البدر المتعلق، وجہ کا البدر المتعلق فی البہاء، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور ساتویں مشق ہے تشبیہ بلیغ بنائیں، ان کو مشبہ بنائیں، اپنی طرف سے آپ نے مشبہ بھی لگانا ہے۔ اللسان سیف، المال فضۃ یا المال سیف۔ الشرف جنۃ لصاحبہ، ڈھال ہے بزرگی۔ الابناء نجوم، الملاہی حفرۃ الہلاکت، ملاہی لہو و لعب کی جگہ۔ الذلیل میت، الحسد نار، التعلیم حلیۃ۔ اور آگے آٹھویں مشق ابن تعویذی کے یہ اشعار ہیں جو بطیخ، تربوز کی وصف میں اس نے کہے ہیں، تو ان میں انواع تشبیہ کو بیان کرنا ہے۔ حلوۃ الریق حلال، کہ وہ جو تربوز ہے نا میٹھی تھوک والا ہے، حلال دمہا، اس کا خون حلال ہے۔ تو یہ اس کا خون حلال ہے، اس کی جو سرخ پانی ہے اسے اس نے خون کہہ دیا، میٹھی تھوک والا ہے، اس کا خون حلال ہے۔ فی کل ملہ، ہر دین میں، ہر مذہب میں۔ نصفہ بدر، اس کو کاٹیں، اس کا آدھا حصہ 14ویں کے چاند کی طرح بن جاتا ہے۔ وَإِن قَسَّمْتَهَا، اگر آپ اس کو تقسیم کر دیں، مزید اس کی جو ہے بنا دیں اس کی ڈلیاں، تو سارت اہلہ، پہلی کے چاند بن جائیں۔
تو ہاں نصفها بدر وإن قسمت صارت أهلّا، تو صارت أهلّا، صارت کی ہیجہ ضمیر کا مدلول مشبہ، أهلّا وجہ مشبہ بھی ہے، یہ تشبیہ بلیغ ہے۔ اور ابن ابو الفتح کشاجم نے 2 باغوں کے بارے میں کہا، ورودن کہ وہ کتنے ہی باغات ہیں، ان سنی الغیث رادن جو بارش کے احسانات سے راضی ہیں، کما راضی الصدیق عن الصدیق جس طرح ایک دوست دوسرے دوست سے خوش ہوتا ہے، یعیر الریح بالنفات ریحن کہ وہ باغ ہوا کو جھونکے دیتا ہے، آریتن وہ ہوا کو خوشبودار جھونکے عطا کرتا ہے، کان سراہ من مسکن فتی کی گویا اس باغ کی جو مٹی ہے وہ کستوری ہے، اس خوشبو کی وجہ سے وہ بھی مہک رہی ہوتی ہے، کان طل منتشرن علیہ، طل شبنم کو کہتے ہیں، اور گویا شبنم جس کے اوپر پڑی ہوتی ہے، بقایا الدمع وہ بقیہ ماندہ آنسو ہیں، فی الخد المشوقی جو معشوق اور محبوب کے رخسار پہ چمک رہے ہوتے ہیں۔ تو مشوق شاہ کا یشوق سے مفعول کا صیغہ مشوق جو کہ معشوق کے معنی میں دونوں کا قریب کا معنی ہے، مشوق جیسے شوق لگا دیا گیا، تو یہ محبوب کے رخساروں میں بقیہ ماندہ آنسوؤں کی طرح یہ شبنم ہے۔ غیثنا اتانا بارش ہمارے پاس آئی، مؤذناً اعلان کرتے ہوئے، اطلاع دیتے ہوئے، بالخفض خوشحالی کی، متصل الوبل یا متصل الوبل جو موٹے قطروں والی تھی، سریع الرکد اور پے در پے گرنے والی تھی، فالارض تجلا بالنبات الغد تو زمین تجلا چمکنے لگی، روشن ہو گئی، بالنبات الغد تر و تازہ نباتات کے ساتھ، فی حلیہ المحمر والمبید اپنے سرخ اور سفید زیور میں جو نباتات ہے یہ چمکنے لگی، زمین اس نباتات کے ساتھ اپنے سرخ و سفید زیورات میں چمکنے لگی۔ اب تر و تازہ نباتات کیا ہے، یہ مبدل منو ہے، آگے اس کا بدل باز آ رہے، وہ کحوان کاللجین الماز بابونہ کے پودوں کے ساتھ، کاللجین جو الماز خالص جو خالص چاندی کی طرح بابونہ کے پودے ہیں، وہ نرجس ذاک نسیم بد اور نرگسی پھول ذاک نسیم جو تر و تازہ باد نسیم والے ہیں، بد بھی تر و تازہ کو کہتے ہیں، مثل العیون جو ان آنکھوں کی طرح یہ پھول ہیں، مزید تشبیہ دی ان کو کہ یہ تر و تازہ نرگسی پھول اور خالص چاندی کی طرح جو بابونہ کے پودے تھے، مثل العیون جو ان آنکھوں کی مثل ہیں، رننے کا جو بند ہو رہی ہیں، للغمد نیند کی وجہ سے، ان آنکھوں کی مثل جو مائل بخاب ہیں، بند ہونے والی ہیں، نیند کی طرف ہیں، ترنو جو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہی ہوتی ہیں آنکھیں، فیغشاہا الکرا ان پہ نیند چھا جاتی ہے، فتغدا تو وہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں یہ زمین اپنی نباتات کے ساتھ روشن ہو جاتی ہے، وہ نباتات جس میں بابونہ کے پودے ہیں اور نرگسی پھول ہیں جو ان آنکھوں کی طرح بند ہو رہے ہوتے ہیں، وہ پھول وہ غنچے شگوفے بن رہے ہوتے ہیں، ان سے وہ کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں، تو وہ ان کو اس نے تشبیہ دی شاعر نے، تو اکہوان کا لجین، تو یہ اکہوان مشبہ، لجین مشبہ بھی ہے کا فضاتی تشبیہ، اور نرگس مشبہ، مثل العیون مشبہ، العیون مشبہ